دور میں کسی رقاصہ کسی گائکہ کو اپنے اپنے وقت میں بہت عروج حاصل ہوتا تھا۔ باقاعدہ موسیقی کی اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ ہر بادشاہ اپنی من پسند رقاصہ، طوائف یا گائکہ کو بلاتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ سے لے کر سب درباری اس کے مداح ہوتے تھے، جو اپنی اپنی من پسند طوائف یا رقاصہ پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ پانی کی طرح پیسہ بہاتے تھے۔ یہ دولت اس طرح لٹائی جاتی تھی کہ سب دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ یہی رقاصائیں اور طوائفیں بعد میں بادشاہوں کے زوال کا باعث بنی، اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماضی میں ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہونے کے باوجود کسی حکمران نے آج تک ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ایسے ہی غلطیاں سرزد کرتے رہے۔ ان طوائفوں کو بادشاہوں کے قریب ہونے کے باعث اکثر بیرونی طاقتیں ان بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف استعمال کرتی تھیں اور ان کے ذریعے خفیہ معلومات اور راز افشاء کیے جاتے تھے، جن کے عوض ان کو بھاری معاوضہ بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ ان تمام طوائفوں کی رسائی وہاں تک ہوتی تھی جہاں تو عام آدمی کیا کسی خاص کو بھی جانا ہو تو اجازت لینا پڑتی تھی۔ اب موجودہ دور کی بات کرتے ہیں۔ زمانہ تو بدل گیا مگر حکمرانوں کے چال چلن وہی پرانے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کچھ بدلا ہے تو وہ ہے طوائف کا کردار، جس کا طریقہ واردات اور کوٹھے میں بیٹھ کر خود کو زیور تن کر کے اپنے مداحوں کا انتظار کرنا اور انہیں اپنے رقص سے بہلانا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کروانا ہے، اور ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آج کل ایک نیا کردار کھل کر سامنے آیا ہے، ہر شخص جس کے بارے میں جانتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی اپروچ کہاں تک ہے، اس کا ثبوت وہ ویڈیو تھی۔ اس موصوفہ نے وزارت خارجہ کے دفتر کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے کردار کی جس کا نام ہے حریم شاہ۔ وہ کیسے کم ہی عرصہ میں پاکستان کے تقریباً تمام نامی گرامی سیاستدانوں کے ساتھ ان کی نجی محفلوں کا حصہ بن گئی۔ سوشل میڈیا کے بعد پاکستانی میڈیا پر بھی ان کے کافی چرچے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حریم شاہ کو ایکسپوز کریں گے کہ آخر حریم شاہ کو پاکستان تحریک انصاف کی کس بڑی شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ کارروائی تو کیا، ٹھیک سے کوئی بیان بھی نہیں دیا جا سکا۔ حریم شاہ کی جانب سے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ویڈیو لیک ہونا اب تو تقریباً عام سی بات ہے۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی کی ویڈیو لگا کر شخصیات کو ایکسپوز کرتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ مخالفین کے ہر وار سے بچ جانے والے پنڈی بوائے شیخ رشید بھی حریم شاہ کے چنگل سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، یہاں سوچنے والی یہ بات ہے کہ مریم نواز کے دعوے کے بعد حریم شاہ کے پاس آخر ایسی کون سی ویڈیو ہے جس کے ذریعے وہ سب سیاستدانوں کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے ان تصاویر کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جس میں حریم شاہ ایک شخص کی بائیں ٹانگ پر سوار ہیں اور اس تصویر میں کسی ہستی کا منہ چھپایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہر دوسرا شخص بڑوں سے لے کر بچوں تک ہر کوئی ٹک ٹاک موبائل ایپ کا شکار نظر آتا ہے۔ آئے روز مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں، جن کے ذریعے کئی لوگ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں میں پاکستانی خاتون حریم شاہ بھی شامل ہیں، جن کا تعلق ویسے تو ایک مڈل کلاس پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کی ویڈیوز میں آپ کو پاکستان کے نامور سیاسی رہنما نظر آئیں گے، جن میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز میں نظر آنے والے پر آسائش لائف سٹائل، گاڑیوں، جہاز کے سفر اور مہنگے ترین ہوٹلز میں قیام، ان تمام چیزوں میں ہر دیکھنے والے کے ذہن نے سوال اٹھائے ہیں کہ آخر یہ حریم شاہ کون ہے اور کیسے یہ معیار زندگی اپنائے ہوئے ہے۔ حریم شاہ کے مطابق تو وہ ماڈلنگ اور دیگر پرائیویٹ جابز کرتی ہیں جس میں وہ کماتی ہیں، جبکہ ان کے والد ایک سرکاری افسر ہیں، مگر یہاں پر سوال پھر وہی کا وہی ہے کہ آخر ایسا لائف سٹائل کیسے ممکن ہے، جس کا جواب شاید ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہر کوئی ان پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ کیا یہ بھی زمانہ ماضی کا کنیز خاص والا کردار تو نہیں ادا کر رہی، جس میں بادشاہ سمیت اس کے سب درباری ایک خاص کنیز پر مہربان نظر آتے تھے؟ حریم شاہ اور اس کی ساتھی سندل خٹک دونوں مل کر وقفے وقفے سے ایسے طریقے اور مختلف حربے استعمال کرتی نظر آتی ہیں جس سے وہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی رہتی ہیں۔ کہیں ان کے نشانے پر مبشر لقمان، کبھی فیاض الحسن چوہان، جبکہ ان دونوں سے جان چھٹی تو ان دونوں نے معروف کرکٹر شاہین افریدی کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ بھی ایک ویڈیو کال لیک کر دی۔ شاہین افریدی کی وکٹ لینے کے بعد حریم شاہ نے رخ کیا دفتر خارجہ کا اور ملنے پہنچ گئیں شاہ محمود قریشی کو، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی ٹانگ کا استعمال کیا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا، مگر حریم شاہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آخر کیسے اتنے حساس ادارے میں انہوں نے ایسی انٹری ماری،
ऐसा तो कोई आम पाकिस्तानी जुर्रत भी नहीं कर सकता। आखिर हरीम शाह के हौसले किसने बुलंद किए कि हर दूसरे दिन दुबई में भी अरबियों के साथ तस्वीर और टिकटॉक बनाती नजर आती हैं, जैसे लगता है कि शायद वो भी इनके मदाह हों। अब मैं बात करता हूँ शेख रशीद के साथ वीडियो कॉल के हवाले से, जो कि काफ़ी वायरल हुई, जिसमें शेख रशीद के साथ ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात आयद करती हुई आईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान सा बरपा है। इसके बाद हरीम शाह की कुछ ऐसी तस्वीर भी लीक हुई जिसमें वो किसी की गोद में तशरीफ फरमा है और किसी महफिल का समा है जहां और लोग भी मौजूद हैं। मुबैना तौर पर इस इमोजिन के साइन के पीछे शेख रशीद साहब का चेहरा बताया जा रहा है और इसके साथ साथ हरीम शाह की मुबैना तौर पर एक निजी लम्हात की वीडियोस भी वायरल होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी मजीद तफसीलात अभी आना बाकी हैं। और तमाम सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए मुझ समेत पाकिस्तानियों के कुछ सवाल हैं। आखिर रियासत मदीना के दावेदार अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखा कर जा रहे हैं कि जहां फहाशी पिलाने वालों को इतनी छूट दी जा रही है, चाहे वो हरीम शाह हो, संदल खटक हो या इन्हीं किरदारों से जुड़े और लोग जो सोशल मीडिया पर फहश गोई करके हमारे मुआशरे में फहाशी को आम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के रियासती इदारे सो रहे हैं? क्या इन खवातीन को कोई रोकने, कोई पूछने वाला नहीं? हमारे सियासतदान तो इन किरदारों के साथ रंगरलियां रचाने में मसरूफ़ हैं। क्या किसी को ये भी इल्म है कि इनके पीछे बैरूनी ताकतें क्या साजिशें रचा रही हैं? क्या पाकिस्तानी साइबर क्राइम सेल भी सो रहा है? क्या इनको ये सब नज़र नहीं आ रहा? क्या वो मुफ्त में तनख्वाहें बटोर रहे हैं, या ये सब किरदार भी इन्हीं के मंजूर नज़र हैं? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत है? इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए।